نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ مریم آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور آپ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یقیناً وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے پسندیدہ آدمی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے انہیں رفعتیں دے کر بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ ان آیات میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیات میں خاص طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کا بیان تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اہل کتاب کو دعوت دینا مقصد تھا کہ جن کو تم اپنا مقتدا مانتے ہو، اپنا بزرگ سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو ان کا فرما بردار اور ان کا پیروکار کہلاتے ہو، تو ان کے حالات کیا تھے، وہ کیسے توحید کے قائل تھے، کیسے وہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم کیا کرتے تھے، کیسے وہ ان سے برات کا اعلان کیا کرتے تھے، تو اس بات کا بیان تھا۔ اب آج کی جو آیات ہے اس میں خاص طور پر مشرکین مکہ جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، ان کو بات سمجھانا مقصود تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے پر فخر سے پیش کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ اس طور پر ہوئی ہے کہ آپ جو جد امجد واقع ہوئے ہیں، پورا عرب جو ہے وہ آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کفار کو اس بات پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان دونوں کی پیدائش میں 14 سال کا فرق تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے تھے، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت سارہ سے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اور ان دونوں کی پیدائش میں 14 سال کا فرق تھا۔ حضرت اسماعیل بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ آپ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وکان رسول النبیہ، اور وہ رسول تھے، اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے۔ یقیناً ہر نبی وعدے کا سچا ہوا ہے، ہر نبی عمل کے اعتبار سے بالکل اپنے اللہ کو راضی کرنے والا تھا اور پورے اعمال بجا لانے والا تھا۔ اس میں سے وعدہ کا ایفا کرنا یہ اس کا ایک حصہ تھا، تو یہ تمام انبیاء کا خاصہ رہا۔ لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا یہ خاصہ اس طور پر تھا، اللہ نے خاص طور پر اس کو اس لیے بیان کیا، جس کا آگے 22ویں پارے میں بیان بھی آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات کو بیان کیا، یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری،
رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا کہ بھائی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کے ذریعے سے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ وہ وعدہ تھا کہ آپ، اللہ نے چاہا تو مجھے صابر لوگوں میں پائیں گے، میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس میں پورا اتروں گا، میری طرف سے کوئی حیل و حجت نہیں ہوگا، آپ اس کام کو کر گزریے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کے بعد آنگیے پھر جب انہوں نے ان کو لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو وہ اس وعدے کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات میں ان کی بہت سے وعدوں کا بیان ہے، لیکن یہ خاص طور پہ وہ وعدہ اور بڑا وعدہ ہے جس کا قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے، آگے بات آ رہی ہے وما کان صادق الوعد۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایفاء عہد کا اہتمام کرنا چاہیے، وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور شریعت مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھتے ہوئے اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے معاملات میں وعدے کا سچا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو منافق آدمی ہے اس کی 3 علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اور خاص طور پر جو زیادہ سنگین بات ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے اگر وہ سمجھ ہی یہ رہا ہے کہ بس یہ رسمی کارروائی ہے، بس یہ دنیا کا حصہ ہے، بس یہ تجارتی لین، پھر کس نے دیکھا موقع پہ، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اگر وعدہ کرتے ہوئے ہی یہ ہے تو بتائیں اس میں، اس کی برائی ہونے میں، اس کی مذمت ہونے میں کیا دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان وعدے کا اہتمام کرے، پورا کرنے کی کوشش کرے، پھر نہیں کر پاتا، وہ بھی برا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اچھی طرح اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وعدہ کرتے ہوئے دل میں ہی یہ ہے کہ بس یہ وعدہ صرف ایک کہانی ہے، میں کروا رہا ہوں، آگے دیکھیں گے موقع پہ کیا کرنا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو اسوہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اعلان نبوت سے پہلے، ابو داؤد کی روایت ہے، اعلان نبوت سے پہلے آپ سے کسی شخص نے وعدہ کر لیا کہ بھائی آپ یہاں پہ رکیں، انتظار کریں، میں بس آتا ہوں، تو وہ 3 دن تک اس کو یاد نہیں رہا، تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ اللہ کہ فلاں شخص سے، اس وقت تک تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ فلاں شخص سے میں نے جو ہے اس بات کا عہد کیا تھا کہ بھی آپ رکے، میں آ رہا ہوں، تو میں تو گیا نہیں، وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، مطلب انتظار کر رہے تھے اسی میں کہ اب آئے گا اب آئے گا، ہر روز آپ انتظار کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے ہمیں بہت مشقت میں ڈال دیا، یعنی تم نے ایک بات کی، اس بات کو پورا نہیں کیا، اس کی وجہ سے میں پابند ہو گیا تمہارا۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی بات پہ قائم رہے، صادق الوعد، وعدے کا سچا رہے۔ وکان رسول النبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص طور پہ یہ جو ہے وہ صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کی، زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندے کا استوار ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگوں کی غمخواری ہوتی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ ان کی جو غربت ہے اس کا کچھ علاج ہوتا ہے، تو مخلوق کے ساتھ تعلق انسان کا بہتر اور خوشگوار ہوتا ہے۔ وما کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ نماز اور زکوٰۃ کا کس کو حکم دیتے تھے؟ اہلہ، گھر والوں کو حکم دیتے تھے۔ آج ہم سب کو بدلنے کے چکر میں ہیں، سب کی اصلاح کی فکر ہے، نہیں فکر ہے تو گھر والوں کی فکر نہیں ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، بہنیں کیا کر، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ساتھ والے جو گھر ہے، پڑوسی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس بات کی پرواہ ہے، نہیں پرواہ تو گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، اور کہہ کر بڑے آرام سے وہ بچے بڑے ہو گئے جی آپ کو پتہ ہے نہیں سمجھتے، یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلنے والا۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ کس حد تک کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو، کتنا سمجھاتا ہے، کیا یہ اتنا سمجھاتا ہے جتنا اکیڈمی میں نہ جانے پر یہ سمجھاتا ہے؟ کیا یہ اتنا سمجھاتا ہے جتنا ان کے کسی سبجیکٹ میں فیل ہونے پر سمجھاتا ہے؟ اگر تو اتنا سمجھاتا ہے پھر اولاد نہیں مان رہی، پھر اللہ کے ہاں یوزر معتبر ہے کہ اولاد بڑی ہوگی، بات نہیں مانتی۔ لیکن اکیڈمی نہ جانے پر، کالج نہ جانے پر، پیسہ برباد کرنے پر جو سمجھاتا ہے، نماز ضائع کرنے پر اگر وہ ویسا نہیں سمجھا رہا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ٹنڈی مار رہا ہے۔ تو کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے پروردگار کے بڑے پسندیدہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ آدمی تھے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی مسلسل کر رہے تھے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ان کو بار بار کہتے رہنا چاہیے۔ ہاں، انداز اچھا ہو، بہترین ہو، ہتھاپائی کا نہ بنے انداز، کسی کی ہتک کا انداز نہ بنے، اور مقصد خیر خواہی کا جذبہ ہو، تو وہ بات بہر انسان جو ہے دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، فرمایا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پوتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یہ پردادا تھے۔ تو یہ جو درمیان کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ جو قلم کی ایجاد ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو اسلحہ سازی کا کام تھا وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ حضرت داؤد نے تو بہت بعد میں شروع کیا، حضرت ادریس علیہ السلام یہ پہلے کام انجام دے چکے تھے۔ تو اس لحاظ سے تمدن کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے بھی ان کا بڑا حصہ ہے اس سماج کے اندر، انسانی تخلیق کے اندر، اس کے حفاظت کے اندر۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بھی سچے لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں رفتیں دے کر ان کا مکان، ان کا درجہ بہت بلند کر دیا، اور اس طور پہ بلند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مقام اس طور پر ان کا بلند کر دیا تھا۔ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔